بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقہ فطر سے متعلق بات کرتے ہیں۔ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے، کتنی مقدار ہے اس کی، اور کس کو دینی ہے، اور کس وقت دینی ہے۔ یہ 4 سوالات ہیں، تو ان سے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گندم، 2.25 سے گندم کے اعتبار سے جو بھی مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ ریٹ پتہ کریں، آپ کو کتنے میں 2.25 کلو گندم مل سکتی ہے، اس کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اگر آپ زیادہ حیثیت والے ہیں، مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو آپ کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، جو کہ 4.5 کلو احتیاطی قول کے مطابق 4.5 کلو کھجور کے اعتبار سے، یا کشمش 4.5 کلو کے اعتبار سے، یا 4.5 کلو جو کے اعتبار سے۔ تو یہ بہتر طریقے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے دیں، لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں، آپ نہیں دے سکتے، تو آپ 2.25 کلو گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اب دوسری بات، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے، ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال ہو، ضرورت سے زائد مال 52.5 تولے چاندی۔ اب اس میں ضرورت سے زائد جو کپڑے، برتن اور بہت ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ بھی جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی، تو وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مال تجارت ہو یا نہ ہو، جیسا مال بھی ہے، اور یہ شرط بھی نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ میں ہے کہ سال گزرا ہو یا نہیں۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس ہے تو وہ ادا کی جائے گی۔ اور یہ کب واجب ہوتی ہے؟ تو صدقہ فطر اس وقت واجب ہوتا ہے، دینا کس وقت ہے، یعنی اس کی ادائیگی کس وقت ہے؟ تو اس کی ادائیگی عید کے دن، جو عید کی نماز ہے، نماز عید ہے، اس سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ اور عید کی نماز کے اگر لیٹ ہو گیا، اگر سستی کی، غفلت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو بھی بعد میں بھی اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، لیکن وہ اجر نہیں ہوگا جو اجر پہلے ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر ہی دے دیں، کیونکہ غربا کی ضروریات ہوتی ہیں، عید کے لیے جو ضروریات ہیں یا روزے کے لیے ضروریات ہیں، تو وہ اپنی ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اس وجہ سے جلد از جلد رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ تو صدقہ فطر اپنے جو اصول اور فروع ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اپنی بیوی، اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اسی طرح اپنے اصول یعنی باپ، دادا، دادی، ماں، یا اس طرح اوپر کی طرف سلسلہ چلتا رہے تو ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اور فروع، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یا اس سے ان کی آگے اولاد ہے، تو یہ سلسلہ یہ فروع کا کہلاتا ہے، تو اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا۔ باقی اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں، اور اپنے دیگر اعزاء و اقارب کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب سے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیں تو زیادہ اجر ہے۔ اس وجہ سے پہلے اپنے اقربا پر خرچ کریں، پھر باہر خرچ کریں۔
تو امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اور آج کے یہ جو مسائل ہیں یہ سب کو سمجھ آئے ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.